رحمت میں منتظر ہیں امام زمان بھی، ہم کب گھروں کو چھوڑ کے مقتل سجائیں گے۔ جہاں پر پروردگار نے رسول کو بھیجا وہاں شیطان کو رسول خدا کو مبعوث کیا، شیطان نے چیخ ماری۔ اب شیطان نے پوری طاقت لگائی مکہ کے اندر کہ رسول کا مقابلہ ہو، رسول کا، اور آپ کے سامنے رسول خدا کو اتنی اذیت ملی کہ رسول خدا نے خود فرمایا کہ جتنی مصیبتیں اور مشکلیں مجھ پر پڑی کسی نبی پر نہیں پڑی۔ انبیاء کو آروں سے کاٹ دیا گیا، مگر رسول خدا کہتے ہیں مجھ پر بہت مشکلیں پڑیں جو کسی نبی پر نہیں پڑی۔ اتنا مشکل ہے، رسول خدا کو ہجرت کرنی پڑ گئی، ہجرت کی، چلے گئے۔ اب دشمن منافق کے چہروں میں اسلام میں داخل ہو گیا۔ سورہ منافقون کا تذکرہ اب آپ دیکھیں نا کہ جیسے ہی رسول خدا دنیا سے گئے منافق کہاں ہیں؟ رسول خدا زندہ ہیں، آیتیں نازل ہو رہی ہیں منافقوں کے، جب رسول خدا گئے تو تاریخ میں آپ کو منافق نظر ہی نہیں آ رہا۔ کیوں نظر نہیں آ رہا؟ کیونکہ منافق نے چہرہ اتنا مسخ کر لیا تھا کہ وہ سمجھ میں نہیں آیا کہ منافق کہاں گیا، وہ خود آ گیا، وہ خود اپنی جگہ اس نے بنا لی اور آ گیا۔ اور اتنا خدا نے انتظام کیا رسول خدا کے لیے 1,24,000 کو بھیج کر انسانیت کو اوج اور کمال تک پہنچانے کے لیے، لیکن ابھی صرف 50 سال گزرے تھے، اور 50 سال میں رسول خدا کے منبر پر یزید جیسا شخص آ کر بیٹھ گیا۔ یہ تھا شیطان کا کارنامہ جو اس نے کیا۔ یہ 1-2 دن کا نہیں ہے، یہ اس نے بہت لمبی پلاننگ کی، جو ایسے شخص کو آ کر بٹھایا، یعنی جو وہ کر سکتا تھا اس نے کر لیا، جو وہ کر سکتا تھا۔ اس لیے یزید نے آ کر کیا بولا؟ یہ وحی وغیرہ کچھ نہیں تھی، یہ سب بنی ہاشم کا ڈھونگ تھا۔ پہلی بات آتے ہی اس نے وحی کا انکار کیا، اور منبر رسول پر بیٹھا ہوا تھا۔ اب ہم لوگ بعض اوقات تاریخ میں سوچتے ہیں نا کہ کیسے مسلمان تھے، یہ کیسے لوگ تھے، یہ کیسی امت تھی کہ منبر رسول پر عجیب عجیب سے لوگوں کو بٹھا دیا، کہیں مروان ہے، کہیں یہ ہے، کہیں وہ ہے، کہیں ابن زیاد ہے۔ اب بہت سخت بات ہے لیکن برا مت مانیے گا، ابھی کیا ہو رہا ہے؟ میں زیادہ بات نہیں کروں گا۔ وہ ایسے تھے، یہ بہت آسان ہے۔ میں کیسا ہوں یہ سب سے مشکل بات ہے۔ عزیزان محترم، مطلب آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ جو آپ کے ساتھ کام ہو رہا ہے، وہاں اتنی پلاننگ پر یہ کام ہوا، جب یہ کام کیا اس نے تو اسے تصور ہی نہیں تھا کہ یہاں رسول کا نواسہ زندہ ہے۔ اور یہی تو رسول نے کہا کہ ہم وہ ہیں کہ جس کے گھروں میں ملائکہ آتے جاتے ہیں، ہمارے گھر ہیں جو علم کی معدن ہے، نبوت کے گھر ہیں، تو میں ہی تو آؤں گا اور کون آئے گا؟ اور آ کر وہ کام کیا جو بشریت جب تک قیامت نہیں آئے گی اسلام کے پرچم کو سر بلند کرنے کے لیے امام حسین کام کر کے چلے گئے۔ قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے۔ ہم اس کے محافظ ہیں، ہم اس کے محافظ ہیں، دنیا کو بتانا ہے۔